یقین کریں یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ امریکہ کی زمین پر موجود ایک حقیقی گھر کی داستان ہے۔ ایک ایسا گھر جو آج بھی کھڑا ہے، سانس لیتا محسوس ہوتا ہے، اور اپنے اندر ایک عورت کے خوف، یقین اور تنہائی کی چیخیں چھپائے ہوئے ہے۔ اس گھر کا نام ہے ونچیسٹر مسٹری ہاؤس۔ سوچئے، ایک خاموش رات ہے، ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک ہے، لکڑی کی پرانی سیڑھیاں ہلکی ہلکی چرچراتی ہیں، جیسے کوئی دکھائی نہ دینے والا وجود آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اب ایک دروازہ کھولتے ہیں مگر سامنے دیوار ہے۔ اب دوسری طرف مڑتے ہیں، سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں مگر چھت سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑکی کھولتے ہیں تو باہر کی دنیا نہیں بلکہ ایک بند اندھیرا اب کا استقبال کرتا ہے۔ یہ سب حادثہ نہیں، یہ سب جان بوجھ کر بنایا گیا ہے۔ یہ گھر کیلیفورنیا میں واقع ہے، بظاہر ایک خوبصورت مگر بے ترتیب عمارت، مگر حقیقت میں یہ ایک ذہن کی تصویر ہے، ایک ایسی عورت کے ذہن کی جو اپنے ماضی کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ اس عورت کا نام تھا سارا ونچیسٹر۔ سارا ونچیسٹر کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ امریکہ کی مشہور ونچیسٹر رائفل کمپنی کے وارث ولیم ونچیسٹر کی بیوی تھی۔ وہ رائفل جس نے امریکی تاریخ بدل دی، جس نے جنگوں کا رخ موڑا، جس نے طاقت کو ہاتھوں میں تھما دیا، مگر اسی بندوق نے ہزاروں جانیں بھی لیں، اور انہی جانوں کا سایہ آہستہ آہستہ سارا کی زندگی پر پڑنے لگا۔ سارا کی زندگی ابتدا میں خوشحال تھی، مگر خوشی زیادہ دیر اس کے ساتھ نہ رہ سکی۔ سب سے پہلے اس کی ننھی بیٹی اینی صرف چند ہفتوں کی عمر میں بیماری سے مر گئی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ سارا ابھی اس غم سے نکلی بھی نہ تھی کہ چند سال بعد اس کا شوہر ولیم ونچیسٹر بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اچانک سارا نہ صرف اکیلی رہ گئی بلکہ بے پناہ دولت کی وارث بھی بن گئی۔ وہ دولت جو خوشی دے سکتی تھی، مگر سارا کے لیے وہ دولت خوف بن گئی۔ اسے لگنے لگا کہ یہ دولت خون سے بنی ہے، ہر وہ ڈالر، ہر وہ سکوا ان لوگوں کی جانوں کی قیمت ہے جو ونچیسٹر بندوق سے مارے گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سارا کا ذہن بدلنے لگا، وہ خاموش رہنے لگی، اکیلی رہنے لگی، اور اکثر گھنٹوں سوچوں میں گم رہتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین جنم لینے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ جن لوگوں کی جانیں ونچیسٹر رائفل سے گئیں ان کی روحیں بے چین ہیں، اور وہ بے چین روحیں اب اس کے پیچھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی خوف کے عالم میں سارا نے ایک روحانی عامل، ایک میڈیم سے رابطہ کیا، ایک ایسی شخصیت جو زندہ اور مردہ کے درمیان بات چیت کا دعویٰ کرتی تھی۔ اس ملاقات نے سارا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میڈیم نے اسے بتایا کہ اس کے گھر پر ان روحوں کا سایہ ہے جو ونچیسٹر بندوق سے ماری گئیں۔ ان روحوں کا غصہ ختم نہیں ہوا، اور اگر سارا زندہ رہنا چاہتی ہے تو اسے ان روحوں کو بھٹکانا ہوگا۔ اس کا ایک ہی حل بتایا گیا، ایک ایسا گھر بناؤ جو کبھی مکمل نہ ہو، ایک ایسی تعمیر جو کبھی رکے نہیں۔ دن رات ہتھوڑوں کی آوازیں آتی رہیں، دیواریں بنتی رہیں، گرتی رہیں، بدلتی رہیں۔ میڈیم نے کہا کہ اگر گھر مکمل ہو گیا تو روحیں تم تک پہنچ جائیں گی، مگر اگر تعمیر چلتی رہی تو وہ راستہ بھول جائیں گی۔ سارا نے اس بات پر مکمل یقین کر لیا۔ سن 1884 میں سارا نے کیلیفورنیا میں ایک عام سا فارم ہاؤس خریدا، اور اسی دن سے اس نے ایک ایسی تعمیر شروع کی جو اگلے 38 سال تک نہیں رکی۔ نہ دن نہ رات، نہ اتوار نہ تہوار، مزدور ہر وقت کام کرتے رہے۔ کوئی حتمی نقشہ نہیں تھا، جو دل میں آیا وہی بنوا دیا گیا۔ کبھی ایک کمرہ بڑھا دیا گیا، کبھی اسے بند کر دیا گیا، کبھی سیڑھیاں بنوائی گئیں جو اوپر جا کر چھت سے ٹکرا جاتیں، کبھی دروازہ لگایا گیا جو کھلتے ہی خالی جگہ میں لے جاتا جہاں سے نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا۔ یہ سب حادثہ نہیں تھا، یہ سب ایک مقصد کے تحت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سارا ہر رات تنہا ایک کمرے میں جا کر روحوں سے بات کرتی تھی۔ وہ ان سے پوچھتی کہ اب کیا بنانا ہے، کون سا کمرہ بدلنا ہے، کون سا راستہ بند کرنا ہے، اور اگلی صبح وہ مزدوروں کو نئے احکامات دے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھر میں کوئی ترتیب نہیں۔ ایک منزل پر 23 کمرے ہیں، دوسری پر 45۔ کہیں چھت نیچی ہے، کہیں دروازہ چھوٹا، کہیں کھڑکی فرش کے قریب ہے، کہیں دروازہ چھت میں کھلتا ہے۔ اس گھر میں ایک خاص عدد بار بار نظر آتا ہے، 13۔
تیرا سیڑھیاں، تیرا کھڑکیاں، تیرا حکس، تیرا سوراخ۔ سارا کا یقین تھا کہ یہ عدد اسے تحفظ دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سارا بوڑھی ہوتی گئی، مگر تعمیر نہ رکی۔ اس گھر نے آہستہ آہستہ ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ لوگ اسے پاگل عورت کا گھر کہنے لگے، مگر سارا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ گھر ایک قلعہ تھا، ایک ڈھال تھی۔ 1926 میں سارا ونچیسٹر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی پہلی بار 38 سال بعد تعمیر رک گئی۔ ہتھوڑوں کی آوازیں خاموش ہو گئیں، دیواریں رک گئیں، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ سارا کے مرنے کے بعد جب لوگ اس گھر میں داخل ہوئے تو وہ حیران رہ گئے۔ کچھ کمرے مکمل تھے، کچھ ادھورے، کچھ میں قیمتی فرنیچر تھا، کچھ بالکل خالی تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ سارا نے اپنی وصیت میں اس گھر کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ گھر ایک سیاحتی مقام بن گیا، مگر جو لوگ یہاں آئے وہ صرف تاریخ نہیں لے کر گئے، وہ تجربات بھی لے کر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو یہاں قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ کبھی کسی کمرے میں اچانک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، حالانکہ کھڑکیاں بند ہوتی ہیں۔ کبھی دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اور کبھی صرف کبھی لوگ ایک بوڑھی عورت کو سیاہ سفید لباس میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سارا ونچیسٹر ہے، جو اب بھی اپنے گھر میں گھوم رہی ہے، اب بھی راستے بدل رہی ہے، اب بھی روحوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب وہم ہے، ایک ذہنی اثر، ایک کہانی جو وقت کے ساتھ بڑا چڑھا کر بیان کی گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب وہم ہے تو پھر یہ عجیب تعمیر کیوں؟ یہ بے ترتیب ڈیزائن کیوں؟ یہ 38 سال کی نہ رکنے والی تعمیر کیوں؟ کیا واقعی سارا ایک خوف زدہ عورت تھی؟ وہ کسی ایسی حقیقت کو جانتی تھی جو ہم نہیں جانتے؟ ونچیسٹر مسٹری ہاؤس صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک خوف کی یادگار ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کا ذہن جب غم اور جرم کے احساس میں ڈوب جائے تو کیا کچھ تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ ایک عورت کی کہانی ہے جو اپنی دولت سے نہیں بلکہ اپنے خوف سے بھاگ رہی تھی۔ آج بھی یہ گھر کھڑا ہے، خاموش مگر بولتا ہوا۔ اگر آپ غور سے سنیں تو شاید آپ کو بھی ہتھوڑوں کی وہ آواز سنائی دے جو کبھی رکی ہی نہیں تھی۔ شاید آپ کو بھی محسوس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور شاید صرف شاید آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کچھ گھر اینٹوں سے نہیں بنتے، کچھ گھر خوف سے بنتے ہیں۔